اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتی، اے لوگو تم ہر ایک ذمہ دار ہو اور کل قیامت کے دن تمہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہر کوئی جو ہے سوچے اپنے بارے میں کہ وہ اپنے گھر کی ہینڈلنگ کیسے کرتے ہیں، وہ اپنے بال بچوں کو جنت کے راستے میں چلا رہے ہیں یا اپنے بال بچوں کو جہنم کے راستے میں وہ جھونک رہے ہیں، خود اپنا جو ہے فیصلہ وہ کرے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ باوقار سامعین، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اور خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج جو عنوان انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں، یا یوں کہہ لیجئے کہ بچوں کی تربیت میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بچے ہمارے پاس ہماری امانت ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ یہی بچے ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ یہی بچے کل ہمارے رہنما اور پیشوا بنیں گے۔ کوئی سماج سیوک بنے گا تو کوئی قوم کا قائد اعظم کہلائے گا۔ معلوم یہ چلا کہ ان بچوں کی ہمیں صحیح تربیت کرنی ہوگی، انہیں ہمیں سنوارنا ہوگا، سجانا ہوگا، انہیں ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہوگا، بنیادی علوم سے ان کے قلوب و ذہن کو پختہ اور مستحکم بنانا ہوگا۔ اس لیے کہ ابھی ہندوستان کا جو ماحول ہے اور جو آئین بنائے جا رہے ہیں، جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے، اس کے ایمان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرہ ہے۔ اور آئے دن ایسے
قوانین بنائے جائیں گے کہ اگر ہم اپنے اس نسل کو اگر صحیح تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ان کی صحیح تربیت نہیں کیا، تو پھر ان کے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، ان کے اسلام کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور آج یہ بھگوا لو ٹیک کے نام پر لاکھوں لڑکیوں کو عشق و محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے عصمت و عزت کے ساتھ جو گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو اسلام سے متنفر کیا جا رہا ہے، میں بتا دوں آج اس جال کے اندر زیادہ تر وہ لڑکیاں پھنسی ہیں، ان لڑکیوں نے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے، جن کے پاس صحیح دینی علم نہیں تھا، جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تھی، جن کو صرف علوم دنیاوی کا دل دادا بنایا گیا تھا، ان کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف اس طریقے سے زہر پھیلایا گیا ہے کہ آج وہ اسلام سے نفرت کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر جو ایمان ہے، یہ ایمان بھی ایک دن چھن جائے، اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت، ہمیں ہوش کا ناخن لینے کی ضرورت، ہمیں عزم اور حوصلہ لے کر چلنا ہوگا، اور خود اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم اسے دینی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دنیا کے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ تم خود اپنی اصلاح کرو، اپنے بال بچوں کی بھی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا کہ تم اپنی اصلاح کرو، تم اپنا چہرہ اسلام کے طریقے کے مطابق کرو، تم اپنی شکل و صورت کو، اپنے لباس و پوشاک کو، تم اپنے اخلاق و کردار کو اسلام کی سانچے میں ڈال لو، خود اپنی اصلاح کرو، تم اپنے آپ کو دیندار بنا لو، متقی بنا لو، اور پھر تمہارے ماتحت میں تمہارے فیملی کے اندر جتنے بھی ممبر لوگ ہیں ان کی بھی فکر کرنی ہے، انہیں بھی دیندار بنانا ہے، اسے بھی نمازی بنانا ہے، اپنے اولاد کو بھی دیندار بنانا ہے، اپنی بیوی کو بھی دیندار بنانا ہے، اپنی بیٹی کو بھی اسلام کا پابند بنانا ہے، اپنی بیٹی کو بھی پردے میں وہ رہے اور ایمان کے ساتھ رہے، یہ اس کے اندر ایمانی خوگر اور عادت آپ کو ڈلوانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت میں رہنے والوں کو کیسے بچائیں؟ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کے بعد اگر ہم ان کی صحیح تعلیم کریں گے، صحیح تعلیم دیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، حدیث کی تعلیم دیں گے، دینیات کی تعلیم دیں گے اور صحیح تربیت کریں گے، جب ہی آپ کی پوری فیملی جہنم کی آگ سے بچے۔ اور اس میں ماں باپ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ اپنی پہلے اصلاح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، بچوں کا ماں باپ کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے نمونہ اور بچوں کے لیے آئیڈیل بنے، کیونکہ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَّاهُ يُهَوِّدَانِهِ، تو ان کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ باپ اگر یہودی ہے تو اپنے بچوں کو لے کر کے وہ چرچ چلا جائے گا، وہ گر جا کر چلا جائے گا۔ باپ اگر نصارہ ہے، اگر عیسائیت کو ماننے والا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے وہ کلیسا چلا جائے گا۔ اور باپ اگر مجوسی ہے تو اپنے بیٹے کو مجوسی بنا لے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کے لیے، بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے ماں باپ جو نمونہ ہوتے ہیں، ماں باپ بچوں کو جس طریقے سے ڈھالیں گے اسی طریقے سے بچے اس کے خوگر بنیں گے۔ اگر گھر کے اندر دینی ماحول آپ پیدا کریں گے، گھر کے اندر دینی فضا اگر قائم کریں گے تو آپ کے بچے بھی دیندار بنیں گے۔ گھر کے اندر آپ خود نماز پڑھیں گے، آپ کی بیوی بھی نماز پڑھے گی، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت صبح و شام ہوگی تو آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ اگر ماں اگر پردہ کرے گی تو بیٹی بھی پردہ کرے گی۔ گھر کے اندر اگر ہر وقت گانے بجیں گے، اگر فلمیں چلتی رہیں گی تو پھر آپ کے بچے بھی اسی ماحول پر چلنے لگیں گے، بچے بھی فلمیں دیکھیں گے، گانے سننے کے عادی بنیں گے۔ اس لیے ماں باپ نمونہ ہے۔ ماں باپ کو خود اپنی ہیبٹ سے اپنی عادت جو ہے درست کر لینی چاہیے۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اسے آپ نماز پڑھنے کا حکم، یہ ماں اور باپ دونوں پر یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اس لیے کہ صرف بچوں کی تربیت میں باپ کا کردار نہیں بلکہ ماں کا بھی کردار ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو سنوارنے میں، سجانے میں جتنا حق باپ کو ہے، ماں کو بھی اسلام نے دیا ہے۔ دلیل دیکھیے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کے تعلق سے قول نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم کی ماں نے کیا دعا کیا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک سمیع العلیم۔ وَإِذْ قَالَتِ عِمْرَانُ، اور عمران کی بیوی نے جب یہ کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ کے اندر، میری گود کے اندر جو بچہ پل رہا ہے میں نے اسے نظر مانی ہے۔ کیا نظر مانی ہے؟ محررن، کہ میں اسے آزاد کر دوں گی، یعنی تیرے عبادت کے لیے، تیرے عبادت خانہ کے لیے، بیت المقدس کے لیے میں اسے آزاد کر دوں گی۔ میرا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، بیت المقدس کی خدمت میں وہ لگا رہے گا۔ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اللہ تو مجھ سے قبول کر لے، اس لیے کہ تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب غور کیجئے کہ حضرت مریم کی ماں یہ دعا کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہی ہے، نظر مان رہی ہے، اور اپنے بچے کی کو دیندار بنانے کے لیے وہ ایک اسکیم بنا رہی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو اللہ میں اس سے جھاڑو پوچھا کی اور اس سے دنیا کے کام نہیں لوں گی، اللہ میں اسے بیت المقدس میں تیری عبادت کے گھر میں جا کر کے رکھ دوں گی، وہ تیرے گھر کی عبادت وہ یہ کرے گی، خدمت کرے گی۔ تو ماں کو بھی ادھیکار ہے، ماں کو بھی حق ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ آدمی جب نماز پڑھے مسجد میں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد چاہیے کہ وہ گھر میں جا کر کے کچھ نماز پڑھ لیا کرے تاکہ بچے دیکھیں گے اور اس کے عادی بنیں۔ مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل نصيبا من بيته صلاة من بيته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی نماز مسجد میں مکمل کر چکے تو چاہیے کہ نماز کا کچھ حصہ وہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لے۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر خیر و بھلائی کو ڈال دے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کے اندر برکتوں کو نزول فرما دے گا۔ اس کے اندر کتنے فوائد ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں آ رہی ہیں، 4 بیٹے کما رہے ہیں لیکن گھر کے اندر بہت بے برکتی ہے، چاروں طرف برکتیں نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ گھر کے اندر 24 گھنٹہ گانا بجتا ہے، فلمیں چلتی ہیں، غیبت اور چغلی سے گھر بھرا ہوا ہے، تو گھر کے اندر کیسے آئے گی برکتیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر میں تم نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل نماز تم گھر ہی میں پڑھا کرو کہ اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ برکت، دوسرا یہ ہے
کہ جب چھوٹا چھوٹا بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ میرا باپ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اور چھوٹا چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے گھر کے اندر، ننھا منھا بچہ، وہ اپنے باپ کو دیکھ کر کے وہ دائیں بائیں کھڑا ہو جائے گا، اس کے ساتھ وہ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، نماز پڑھنے کا انداز اپنائے گا۔ یہ ایک فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ آدمی گھر کے اندر نفل نماز کو پڑھا کر کے پابندی کے ساتھ پڑھا کرے، اور ثواب بھی زیادہ رکھا گیا ہے۔ اور 7 سال کا جب آپ کا بچہ ہو جائے تو چاہیے کہ آپ اس کو نماز پڑھنے کا حکم۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس پر تم مارا کرو، اور ان کے بستروں کو تم، خوابگاہوں کو تم جدا جدا کر دو۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ جب بچے کا دانت، دودھ کا دانت ٹوٹ جایا کرتا تھا، اسی وقت سے اس کو نماز کا عادی بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو آپ کو نماز پڑھانا۔ ہماری مائیں بہنوں کو کیا کرنی ہے؟ 7 سال کا بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اسے 5 مرتبہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو وضو کرائے، اور وضو کرانے کے بعد بچوں کو سجا دھجا کر کے، ان کو سوار کر کے وہ تیار کر دے، اور باپ جب مسجد جائے تو انگلی پکڑ کر کے اس بچے کو مسجد میں لے آئے۔ کعبے کے رب کی قسم، جو ماں اس طریقے سے اپنے بچوں کا خیال رکھے گی کہ وہ 5 ٹائم اپنے بچے کو وضو کرائے گی اور اسے کپڑا پہنا کر کے سوار دے گی، اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر کے مسجد لے آئے گا، اور یہ 7 سال کا بچہ مسجد میں نماز پڑھے گا، تو زندگی بھر وہ بچہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کہ چھوٹے میں جو بچہ نماز کا عادی اور خگر بن جاتا ہے، دنیا ایک طرف سے دوسری طرف ہو جائے، یا آسمان جو ہے ہل جائے، زمین پہ زلزلہ آ جائے، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ بے نمازی نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے بچے کو نماز کا عادی ماں باپ کو بنانا، اس طریقے سے نماز کا عادی نہیں بنانا ہے، بلکہ آپ کو روزے کا بھی عادی بنانا چاہیے بچوں کو۔ صحابیہ جو ہے اپنے بچوں کو روزے رکھوا دیا کرتی تھی، اور کہا کرتی ہے کہ فَنَجْعَلُ لَهُنَّ لُعْبَةً مِنَ الْإِهْنِ۔ بخاری کتاب الصیام کے اندر یہ روایت ہے کہ صحابیہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا دیا کرتی تھی، اور جب کوئی بچہ روتا تھا کھانا کے لیے تو صحابیہ وہ روئی سے بنے ہوئے کھلونے کو دے دیا کرتی تھی، اور اس طریقے سے بچے دل بہلا لیا کرتے۔ بخاری کے اندر کتاب الصیام کے اندر یہ بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شرابی نے روزے کے دنوں میں شراب پی لیا، اسے لایا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَيْلٌ لَكَ وَالصِّبْيَانُ صَائِمُونَ، تمہارے لیے ستیہ ناش ہو کہ رمضان کے مہینے میں تم نے شراب پی کر کے رکھا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ فَضَرَبَهُ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کولے مارے۔ اسے پتا چلا کہ صحابیات جو ہے وہ نفل روزہ کو بھی رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو حکم دیا کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پتا چلا کہ فرض روزے بھی جو ہے بچوں کو رکھواتے تھے صحابہ۔ صرف روزہ اور یہی نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ یا قرآن کی تعلیم آپ کو چھوٹے ہی میں دینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی چھوٹا تھا، وختمت القرآن، اور میں نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کی تربیت کیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے چھوٹے ہی میں قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ میرے بھائی و دوستو، بچوں کی جو ہے تعلیم و تربیت جو ہے چھوٹے ہی سے دینا چاہیے، اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ چھوٹے میں تعلیم جو ہے وہ پتھر میں نقش کرنے کی طرح ہوتی ہے، وہ پتھر میں لکیر بن جانے کی طرح ہوتی ہے۔ جس طریقے سے پتھر میں کوئی کنڈا کیا جاتا ہے، کوئی تحریر لکھ دیا جاتا ہے تو وہ کبھی مٹتا نہیں ہے، اسی طریقے سے جس بچے کو چھوٹے ہی میں تعلیم دی جائے گی وہ تعلیم جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے علماء نے مسجد کے ضمن میں مکتب ہو اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ مکتب کی بڑی اہمیت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، مسجد نبوی، اسی کے سائڈ میں، اسی کے سامنے ایک صفہ تھا، ایک چبوترا تھا۔ سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا مکتب وہی چبوترا تھا، اور اس مکتب کا سب سے پہلا معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی مکتب میں صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ یہی مکتب ہے جس مکتب میں پڑھ کر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اور بچپنا کو آپ دیکھیں تو وہ بھی مکتب میں پڑھے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ بھی مکتب کے اندر پڑھے تھے۔ بڑے بڑے علماء جو ہے ان کی پہلی ابتدائی تعلیم جو ہے مکتب کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ رہتی دنیا تک انسانوں کو 3 چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے ایک حاکم اور امیر کی ضرورت ہے۔ قوم کو، سماج کو سنبھالنے کے لیے ایک حاکم کی ضرورت ہے۔ اگر حاکم کسی قوم کے اندر نہیں رہیں گے تو وہ قوم جو ہے اختلاف کا شکار ہو جائے گی اور وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے قرآن کا خرید و فروخت ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب لوگ قرآن کا خرید و فروخت نہیں کریں گے تو دنیا سے قرآن مٹ جائے گا، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا، دنیا سے قرآن مٹ جائے گا، اس لیے قرآن کا خرید و فروخت ہونا چاہیے۔ اور تیسرا مکتب ہونا چاہیے، اور اس مکتب میں ایک مدرس اور ایک عالم کی ضرورت ہے جو اجرت لے کر کے پڑھائے۔ اگر مکتب نہیں ہوں گے، اگر تعلیم دینے والے نہیں ہوں گے تو دنیا سے علم بھی مٹ جائے گا اور پوری دنیا کے اندر جہالت چھا جائے گی۔ اس لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں انسانوں کے لیے۔ میرے بھائی و دوستو، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے جو ہے محدث ہیں، وہ جب کسی مکتب کے سامنے سے گزرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے مستقبل کے رہنما ہیں، پیشوا۔ یہی جو آج علوم دینیہ حاصل کر رہے ہیں کل جا کر کے قوم کے، سماج کے لیے لیڈر اور نمونہ بنیں گے۔ اور اس قول کو بھی آپ غور سے سنیں۔ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے بخاری کا ترجمہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مسجدوں میں مخمل ہو، مسجدوں کے اندر ان کے سامنے کو نقش و نگار کر دیا جائے، سنہرے حروف سے اس کو مزین کر دیا جائے، اور مسجدوں میں کولر اور اے سی اور ٹائلس لگا دیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک مکتب بھی ہو، ورنہ جس مسجد کے ضمن کو کوئی مکتب نہیں ہے تو اس مسجد میں چاہے کولر ہو، چاہے اے سی ہو، چاہے لائٹنگ آ جائے، چاہے جھومر آ جائے، چاہے مخمل آ جائے، چاہے اس کے حروف، اس کے دیوار کو سنہرے حروف سے مزین کر دیا جائے، وہ مسجد ادھوری ہے، وہ مسجد نامکمل ہے۔ اس لیے میرے بھائی و دوست، مکتب کی بھی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ مکتب جو ہے ایک زینہ ہے آگے کی تعلیم کے لیے۔ اس لیے مسجدوں میں جہاں پر ہم سارا خرچ کر رہے ہیں وہاں پر ضرورت ہے کہ ایک مکتب بھی اس کے ضمن میں چلے، اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے عقیدہ درست ہوگا، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا اسلام مضبوط ہوگا، اس کا اخلاق درست ہوگا، اس کا کردار اس سے سنور جائے گا، اور وہ بچہ آگے چل کر کے میرے بھائی و دوستوں کبھی بھی دشمنوں کے سازش کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم ہو اور بنیادی تعلیم اس کی ہو، اس پر زور دینا چاہیے۔ بچوں کو ہمیں چاہیے کہ کچھ چیزوں کا ہم حکم دیں، نماز کا، روزے کا، اس طریقے سے اور بھی چیزوں سے بچوں کو ہمیں کچھ چیزوں سے روکنا بھی چاہیے۔ جیسے ہمیں چاہیے کہ بچے اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے گٹکا کھا رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے، اسے منع کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے جو ہے وہ اس طریقے سے بال کی کٹنگ شٹنگ کرتے ہیں جو بالکل یہود و نصارہ کی طرح ہے، ہمیں ان سے بھی منع کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت مغیرہ کا بھتیجا کو لایا گیا اور انہوں نے اپنے بالوں کی 2 زلفیں اور لٹیں بنا کے رکھی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ فقصہما، اسے کاٹ دو، فإن هذا زی اليہود، اس لیے کہ یہ جو زلفیں ہیں یہ یہودیوں کی تقلید ہے، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بال کی کٹنگ شٹنگ کو نہیں پسند کرتے تھے جو بال یہودیوں سے مشابہت رکھتا ہو، اس لیے ہمیں اس سے بھی روکنا ہوگا۔ ہمارے بچے اگر کسی حرام چیز کو کھانے لگے اس سے بھی آپ کو روکنا ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت انس جو ہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کا کھجور کو منہ کے اندر ڈال دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکال لیا، کک کک لیتراہ، اسے چھوڑ دو، اسے نکال کے پھینک دو، لا تحل لنا صدقہ، ہمارے لیے صدقہ ہے اور جائز نہیں ہے کھانا، چاہیے کہ ہم خود حرام نہ کھائیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی حرام نہ کھلائیں، اور اگر ہمارے بچے اگر حرام کھا رہے ہو تو اس سے ہمیں روکنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کے لباس پوشاک پر بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جو ہے وہ امیر صحابی بن گئے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے، ان کا بیٹا تھا، ان کا بیٹا ریشم کا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فشق القمیصہ، فوراً کچی نکالی اور اس کے کپڑے کو کاٹ دیا اور کہا کہ ہمارے گھر کے اندر یہ کپڑا جو ہے پہن کر کے دوبارہ یہ نہ آئے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بچی آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے ہی سن لیا کہ وہ بچی جو پازیب جو پائل پہنی ہوئی تھی وہ گھنگرو والا جو ہے وہ پازیب اور پائل پہنی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اسے کاٹ کے پھینکو، اس کے بعد ہمارے گھر کے اندر داخل ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں جو ہے گھنٹی اور گھنگرو کی آواز ہوتی ہے۔ ہماری ماں بہن جو ہے خود گھنگرو والے پاجاب پہنتی ہے اور اپنے جو ہے بچیوں کو بھی پہناتی ہے، ہمارے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے کیسے آ جائیں؟ اس لیے خلاصہ کے طور پر یہ ہے، ہمیں بچوں کو شریعت کا پابند بنانا ہے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو تمام تر برائیوں سے منکرات سے ہمیں روکنا ہوگا، خود اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور اپنے بال بچوں کی، اپنے پورے گھر کی، اپنے پورے فیملی کی ہمیں جو اصلاح کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، اے لوگو تم ہر ایک ذمہ دار ہو اور کل قیامت کے دن تمہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہر کوئی جو ہے سوچے اپنے بارے میں کہ وہ اپنے گھر کی ہینڈلنگ کیسے کرتے ہیں، وہ اپنے بال بچوں کو جنت کے راستے میں چلا رہے ہیں یا اپنے بال بچوں کو جہنم کے راستے میں وہ جھونک رہے ہیں، خود اپنا جو ہے فیصلہ وہ کرے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ہمارے نگل بلاؤ۔